میں جڑ جاتی ہے، پوری مل جاتی ہے۔ بے نمازیوں کا یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کی اہمیت دل میں عطا فرمائے اور ہمیں نماز سے لگاؤ عطا فرمائے۔ دو ساتھی ملتے ہیں آپس میں تو پوچھتے ہیں او بھائی کہاں جا رہے ہو، اتنے سارے نام لے کے۔ تو پوچھتا ہے او بھائی کہاں جا رہے ہو، نام لے کے اتنے سارے، کیا بات ہے؟ تو اچھا بولتا ہے آپ ہی کی نعمت ہے، آپ ہی کی بدولت میرے کو یہ ملا کہ میں آپ سے تنگ ہو کر میں وہاں پہ جا کے سویا تو مجھے یہ نعمت ملی۔ تو برا بولتا ہے اچھا چلو بتاؤ، میری وجہ سے ملا ہے تو بادشاہ سے میری کچھ سفارش کروا دو۔ تو جاتے ہیں تو اس کو سفارش مل جاتی تو وہ محل میں رہنے کا وہ یہ بن جاتا ہے، ایک سپاہی بن جاتا ہے۔ تو سپاہی رہتے رہتے ہیں نا، بادشاہ سے ایک دن شکایت کر دیتا ہے کہ جو آپ کی بیٹی سے جس نے ٹھیک کرا ہے وہ کم درجے کا ہے، نیچے طبقے کا وہ۔ تو بادشاہ غصہ ہو گیا، اس اچھے کو بلایا اور اس سے پوچھا تیرے کیا ہمت کی میری بیٹی کو تو نے ٹھیک کرا، تو نیچے طبقے کا ہو کے میری بیٹی کو ٹھیک کرا؟ تو راجا سے اس نے بولا نہیں، میں تو یوں ہی انسان سے چھپاتا ہوں کہ میں نیچے طبقے کا ہوں، بلکہ میں نیچے کا نہیں ہوں۔ تو راجا بولتا کیا ثبوت ہے تیرے پاس؟ تو بولتا ہے چلو میں دکھاتا ہوں۔ تو وہ راجا کو لے کے جاتا ہے اسی جگہ پہ اور راجا کو بولتا ہے یہاں پہ کھودو۔ تو یہاں پہ کھدواتے تو بہت سارے سونا نکلتا ہے۔ تو راجا سمجھتا ہے اس کا مالک یہی ہے، تو اپنی بیٹی سے اس کا شادی کروا دیتا ہے۔ تو پھر سے برا بولتا ہے او بھائی کہاں، آپ کے ساتھ تو اچھا ہی ہوتے جا رہا ہے۔ تو بولتے ہیں آپ ہی کی بدولت ہے۔ اس لیے دوستو جب بھی برے کے ساتھ برا نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ سامنے والا اچھا ہو یا برا ہو، سب تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ تقوی کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے، بستر پر کھجور پڑی رہتی تھی، گھر کی افراد کی ہوئی بستر پہ تو، لیکن تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے نہیں تھے۔ کیوں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے تھے کہ یہ کہیں صدقے کا نہ ہو، اور صدقے کا کھانا میرے لیے جائز نہیں ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں کھاتے۔ حالانکہ اتنی تقوی اور اتنی احتیاط، حالانکہ آج ہم خود سوچے کوئی دوسرا کوئی چیز دے دیتا، ہم سوچے سمجھے بلا سوچے سمجھے کھا جاتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ حرام ہے کہ حلال کا ہوگا یا حرام کا ہوگا، صرف لینے پہ تلے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو تقوی سے حفاظت فرمائے، حرام کے مال سے حفاظت فرمائے۔ تقوی ایسی بڑی چیز ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ نے حج کو فرض پر نازل فرمایا، نماز حج کو فرض پر نازل فرمایا، روزہ کو بھی فرض پر نازل فرمایا، زکوٰۃ کو بھی فرض پر نازل فرمایا، لیکن نماز کی باری ہے تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش الہی پر بلا کر عطا کیا۔ کیوں؟ نماز ہی ایسا تحفہ، نماز ہے ہی ایسا تحفہ کہ جس کو مل جائے وہ، جب صحابہ کرام کو سنایا گیا کہ نماز مل گئی، نماز میں ایسی چیز، تو صحابہ کرام جھوم اٹھے اور کہنے لگے سبحان اللہ، اب تو ہم نماز کے ذریعے ہر مشکلوں کو آسان کر دیں گے، اب تو ہم نماز کے ذریعے ہر مشکلوں کو آسان کر دیں گے، اب تو ہمیں نماز کے ذریعے اللہ سے بات کرنے کا ایک ذریعہ مل گیا، اللہ سے بات کرنے کا ایک وسیلہ مل گیا۔ نماز جنت حاصل کرنے کا ایک وسیلہ ہے، نماز رضا الہی حاصل کرنے کا ایک راستہ ہے، نماز جنت حاصل کرنے کا ایک راستہ، ایک چابی ہے، نماز جنت کا سکون ہے، نماز جنت کی چابی ہے۔ کوئی بتا دے کہ کوئی نبی نماز کے بغیر نبی بن گیا ہو، کوئی متقی نماز کے بغیر متقی بن گیا ہو، کوئی امام نماز کے بغیر امام بن گیا ہو، کوئی ولی نماز کے بغیر ولی بن گیا ہو، کوئی ابدال نماز کے بغیر ابدال بن گیا ہو، بتا ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ نماز ہے ہی ایسا تحفہ۔ نماز سے قلوب کو نورانیت ملتی ہے، نماز کو قلب کو سکون ملتا ہے، نماز سے شیطان کا منہ کالا ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر کا دور تھا، ایک بڑھیا کا تیل زمین پر گر گیا، بڑھیا راستے سے جا رہی تھی تیل لے کے، زمین پر گر گیا، تو حضرت عمر کے دربار میں پہنچی اور فرمایا اے عمر، میرے تیل کو زمین نے سونپ لیا ہے، اب تو اس کو لا کر دے۔ تو حضرت عمر ایک چٹھی لیتے اور چٹھی میں کچھ لکھ کے اماں کو دے دیتے،
اور وہ اماں کو کہتے ہیں کہ اماں یہ چٹھی کو تو وہی جگہ پر رکھنا جہاں پہ تیل گر گیا ہے. وہ اماں ویسے ہی کرتی ہے, جاتی ہے چٹھی کو وہاں رکھ دیتی ہے تو فوراً زمین تیل اگل دیتی ہے پورا. تو جو جمع رہتے سب حیران ہو جاتے ہیں دیکھ کے یہ کیسے ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ تو سب نے چٹھی کھول کر دیکھی تو اس میں لکھی تھی اے زمین تو اس اماں کا تیل تو واپس کر دے ورنہ میں تجھ میں ایک ایسے انسان کو دفن کروں گا جو بے نمازی ہوگا. تو زمین بھی بے نمازی سے ڈرتی ہے. زمین اگر جب زمین میں کوئی اچھا انسان جاتا ہے تو بولتا ہے تم سب میں تو ہی میرے کو سب سے محبوب لگتا ہے جب تم میری پیٹھ پہ چلتا تھا. آج تو میرا کرم دیکھے گا. تو زمین اس کے لیے کشادہ ہو جاتی ہے. اور کبھی اور کہیں بے نمازی اس میں جاتا ہے تو بولتا ہے میرے پشت پہ جتنے لوگ چلتے تھے اس میں سب سے خراب تو ہی لگتا تھا میرے کو. اور بڑا فرمائے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ میں. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ.